بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل ومن الأقيسة المركبة قیاس یسمى قیاس الخلف۔ قیاس کی جمع ہے اقیسہ، اعونتن کے وزن پر، افعلتن کے وزن پر، جمع مکسر ہے نا، قیاسات کے معنی میں قیاسات مرکبہ یعنی جو دو قیاسوں سے مرکب ہو۔ قیاسات مرکبہ میں سے ایک قیاس ہے یسمى قیاس الخلف، جس کا نام قیاس خلف رکھا جاتا ہے۔ ومرجعه الى قیاسین، قیاس خلف کا مرجع دو قیاس کی طرف ہے، یعنی یہ دو قیاس کی طرف راجع ہوتا ہے، یہ دو قیاسوں سے مرکب ہوا کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کی بنیاد دو قیاسوں پر قائم ہوتی ہے۔ مرجع کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیاس دو قیاسوں سے مرکب ہوتا ہے، اس کی بنیاد دو قیاسوں پر قائم ہوتی ہے۔ احدہما اقترانی شرطی مرکب من المتصلتین، ان دو قیاسوں میں سے ایک قیاس تو قیاس اقترانی شرطی ہے۔ پیچھے پڑھا تھا قیاس اقترانی حملی، یہ قیاس اقترانی شرطی ہے جو دو قضیہ متصلہ سے مرکب ہے۔ کس سے مرکب ہے؟ دو قضیہ متصلہ سے۔ تو ایک قیاس کون سا قیاس ہے؟ قیاس اقترانی شرطی۔ یہ قیاس اقترانی شرطی دو قضیہ متصلہ سے مرکب ہے۔ گویا صغریٰ جو ہے ایک قضیہ متصلہ ہے اور کبریٰ ایک قضیہ متصلہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ اب تک پڑھا تھا العالم متغیر کل متغیر حادث، یہ قیاس اقترانی حملی ہے جو دو قضیہ سے مرکب ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو نتیجہ اس کا نکلا تھا العالم حادث۔ یہاں کیا ہے؟ قیاس اقترانی حملی نہیں، قیاس اقترانی شرطی ہے جو دو قضیہ متصلہ سے مرکب ہے۔ گویا مقدمہ صغریٰ ایک قضیہ متصلہ ہے اور کبریٰ ایک قضیہ متصلہ ہے۔ ٹھیک؟ تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ قضیہ متصلہ ہی نکلے گا۔ وثانیہما، ان دو قیاسوں میں سے جو دوسرا قیاس ہے استثنائی، وہ کیا ہے؟ استثنائی۔ قیاس استثنائی پڑھ چکے ہیں جس میں نتیجہ، قیاس استثنائی اس قیاس کو کہتے ہیں جس قیاس میں نتیجہ یا نتیجے کی نقیض مذکور ہے، بتا چکے ہیں، اور اقترانی میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ استثنائی احدی مقدمتہ لزومیۃ، اس قیاس استثنائی کے بھی دو مقدمے ہیں، ہے نا؟ ان دو مقدموں میں سے ایک مقدمہ لزومیہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ متصلہ لزومیہ ہوگا۔ متصلہ کی دو قسمیں ہیں نا، لزومیہ اور اتفاقیہ۔ متصلہ لزومیہ ہوگا۔ آنی نتیجۃ القیاس الاول، پہلا قیاس جو تھا نا، پہلا قیاس، سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کا جو نتیجہ ہوگا، بات میں آ گئی، وہی نتیجہ قیاس دوم کا مقدمہ بن جائے گا۔ گویا پہلا قیاس جو مرکب ہوگا، اس قیاس کا جو نتیجہ نکلے گا نا، اس نتیجے کو دوسرے قیاس کا یہ مقدمہ بنا دیں گے۔ کیا بنا دیں گے؟ مقدمہ اولا۔ تو دوسرا قیاس استثنائی ہے جس کے دو مقدمے ہوں گے، اس کے دو مقدموں میں سے ایک مقدمہ جس کو پہلا مقدمہ آپ کہہ لیں، وہ کیا ہے؟ لزومیہ۔ وہ ایک مقدمہ کون ہے؟ آنی نتیجۃ القیاس الاول، پہلا جو قیاس تھا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ تو اس کا جو نتیجہ ہوگا اسی نتیجے کو دوسرے قیاس کا یا کیا بنا دیں گے؟ مقدمہ۔ ٹھیک؟ والمقدمۃ الاخری، اور دوسرے قیاس کا جو دوسرا مقدمہ ہے،
مما، یہ ایسا قضیہ ہوگا استثنی فیہ نقیض التالی، جس میں تالی کی جو نقیض ہے اس کا کیا کیا گیا ہوگا؟ استثناء۔ آج دن میں آ گئی؟ ظاہر سی بات ہے، اب جو پہلا دوسرا قیاس کا جو پہلا مقدمہ ہے تو اس پہلے مقدمے میں ظاہر سی بات ہے وہ لزومیہ ہے، تو ایک مقدم ہوگا ایک تالی ہوگا، تو جو تالی ہوگی اسی تالی کی نقیض لائیں گے اور اسی کا کیا کریں گے؟ استثناء کریں گے۔ آپ نے پڑھا تھا ان کانت الشمس طالیۃ فاللیل موجود، ٹھیک، لیکن اللیل لیس بموجود، اب اللیل موجود یہی نہ ہے تالی، تو اس کی نقیض لائے لیکن اللیل لیس بموجود، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فالشمس طالیۃ۔ ان کانت الشمس طالیۃ فاللیل لیس بموجود، تو اس کی نقیض کیا آئے گی؟ لیکن اللیل موجود، لیکن رات موجود ہے، تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ فالشمس لیست بطالیۃ، جب رات موجود ہوگی تو سورج نہیں نہ نکلے گا۔ خلاصہ یہ نکلا قیاس خلف دو قیاس سے مرکب ہے۔ اس کا پہلا قیاس قیاس اقترانی شرطی ہے، جس قیاس اقترانی شرطی کے دونوں مقدمے دو قضیہ متصلہ سے مرکب، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا قیاس کیا ہے؟ قیاس استثنائی ہے، جس قیاس استثنائی کا پہلا مقدمہ بعض دن میں آ گئی، یہ کیا ہوگا؟ قیاس اول کا نتیجہ ہوگا۔ قیاس اول کا، تو وہ دوسرے قیاس کا پہلا مقدمہ لزومیہ ہوگا، اسی کو بتایا کہ یہ پہلے قیاس کا نتیجہ جو تھا اسی کو مقدمہ بنا دیا دوسرے قیاس کا۔ اب دوسرے قیاس کا جو دوسرا مقدمہ ہوگا وہ ایسا قضیہ ہوگا جس میں مقدمے اولا کا جو تالی ہے اس تالی کی نقیض لائیں گے اور اس کا استثناء کر لیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ اتنا سمجھ گئے؟ یہ تو قیاس سمجھ گئے اور اسلام۔ اب اس کو مثال سے سمجھا۔ تقریرہ ان یقال، اس کی تقریر یہ ہے کہ کہا جائے المدعا ثابت، مدعا کیا ہے؟ ثابت۔ یہ ایک دعویٰ ہو گیا، ایک کیا ہو گیا؟ دعویٰ۔ مدعا ثابت ہے، کیوں ثابت ہے؟ اب یہی قیاس خلف، لأن، غور سے دیکھنا، لأنه لو لم يثبت المدعا يثبت نقيضه، دعویٰ ثابت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر مدعا ثابت نہ ہوگا تو اس کی نقیض کیا ہوگی؟ ثابت۔ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو کیا ثابت ہوگا؟ اس کی نقیض ثابت ہوگی۔ آپ کہو کہ نہ مدعا ثابت ہے نہ اس کی نقیض ثابت ہے، تو ارتفاع نقیضین نہ ہو جائے گا۔ بھائی دعویٰ یا تو ثابت ہوگا یا دعوے کی نقیض ثابت ہوگی۔ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مدعا ثابت ہے، کیوں؟ اس لیے اگر مدعا ثابت نہ ہو تو اس کی نقیض ثابت ہوگی، ٹھیک۔ وَكُلَّمَا يَثْبُتُ نَقِيضُهُ، یہی کبرا ہے، یہ کیا ہے؟ ثبت المحال، اور جب مدعا کی نقیض ثابت ہوگی تو کیا ثابت ہوگا؟ محال ثابت ہوگا۔ لیکن اگر ہم مدعا کو نہ مانیں اس کی نقیض کو مان لیں تو کیا لازم آئے گا؟ محال لازم۔ آپ غور کرو، لو لم یثبت المدعا یثبت نقیضہ، یہ قیاس اقترانی حملی شرطی ہے۔ کیا ہے؟ وہ حملی نہیں، قیاس اقترانی شرطی ہے۔ جب حملی ہوگی تو شرطی کہاں ہوگی؟ قیاس اقترانی شرطی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کلما یثبت نقیضہ ثبت المحال، یہ دوسرا قیاس، یہ کیا ہے؟ وہ قیاس میں کہتا، یہ قیاس اقترانی شرطی ہے جس کا پہلا مقدمہ ہے
جو ایک قضیہ متصلہ ہے، سمجھ رہے ہو، اور دوسرا کلما یثبت نقیضہ ثبت المحال، یہ قیاس اقترانی شرطی کا دوسرا مقدمہ ہے جو کیا ہے، یہ بھی متصلہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ آپ غور کرو، یہ ہے شکل اول. کیا ہے؟ دیکھو، لو لم یثبت المدعی یثبت نقیضہ، یثبت نقیضہ یہ تالی ہے، اور لو لم یثبت المدعی یہ کیا ہے، مقدم ہے. وہاں کیا تھا، موضوع اور محمول تھا، یہاں کیا ہے، مقدم اور تالی. یہی یثبت نقیضہ جو صغرا میں تالی ہے، بات سمجھ رہے ہو، یہی نہ مقرر ہے کبرا میں، کلما یثبت نقیضہ. کبرا میں یہ کس کی جگہ، مقدم کی جگہ ہے. اگر حملی ہوتی تو آپ کہہ دیتے کہ موضوع ہو. وہاں یہ بتایا تھا قیاس اقترانی حملی میں حد اوسط صغرا میں محمول، کبرا میں موضوع. اور قیاس اقترانی شرطی جب وہ ہوگی تو حد اوسط صغرا میں تالی اور کبرا میں مقدم. وہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وہی ہے نا، یہ مقدم ہو گیا. اب جب یثبت نقیضہ، یثبت نقیضہ جب گر جائے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا، لو لم یثبت المدعی ثبت المحال. یہ نہ ہوگا، خود کہہ رہے ہیں ینتج، نتیجہ کیا نکلے گا، لو لم یثبت المدعی ثبت المحال. اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو کیا ثابت ہوگا، یہ نتیجہ نہ ہے. یہ قیاس خلف کا یہ پہلا قیاس ہے جو قیاس اقترانی شرطی ہے، جو دو قضیہ متصلہ سے مرکب ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا، لو لم یثبت المدعی ثبت المحال. قیاس اول کا جو نتیجہ ہے اسی کو کیا بنا دے، صغرا بنا دے. اسی کو کیا بنا دے. اب دیکھو، خود کہتے ہیں ھذا اول القیاسین، قیاس خلف دو قیاس سے نہ مرکب ہے، تو ان دو قیاسوں میں یہ پہلا قیاس ہے. یہ کیا ہے، سمجھ میں آ رہی بات، یہ دو قیاسوں میں سے پہلا قیاس ہے. ثم نجعل النتیجۃ المذکورۃ صغرا، پھر قیاس اول کا جو یہ نتیجہ ہے نا، اسی نتیجے مذکورہ کو ہم کیا بنا دیں، صغرا بنا دیں. کیا بنا دیں. اب دوسرا قیاس جو ہے قیاس استثنائی نہ آئے گا، تو قیاس استثنائی جو دوسرا قیاس ہے اس کا جو پہلا مقدمہ ہے یعنی صغرا، وہ کیا ہوگا، قیاس اول کا نتیجہ. بات سمجھ رہے ہو. پھر ہم نتیجے مذکورہ کو صغرا بنائیں، ونقول، اور ہم کہیں. اب یہ قیاس دوم کی ترکیب ہے. دیکھو، لو لم یثبت المدعی ثبت المحال، اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو کیا ثابت ہوگا، اگر آپ دعویٰ کو ثابت نہ مانے تو کیا ثابت ہوگا. یہی نتیجے مذکورہ کو کیا بنا دیا، یہ قیاس دوم جو استثنائی ہے اس کا پہلا مقدمہ یعنی صغرا. ٹھیک. اب دیکھو وہاں کیا کہا تھا، والمقدمۃ الاخری مما استثنی فیہ نقیض التالی. اب اس کا دوسرا مقدمہ کیا ہوگا، پہلا مقدمہ یعنی جو صغرا ہے اس کی جو تالی ہے اس تالی کی نقیض لے آؤ اور استثناء کرو. تو یہاں پر ثبت المحال یہی نہ تالی ہے، یہی نہ تالی ہے جی، یہی تالی ہے نا. کہتے ہیں وَنَضُمُّ إِلَيْهِ كُبْرَى اسْتِثْنَائِيًا، اور اس صغرا کی طرف، اس مقدمے اولا کی طرف یعنی قیاس خلف کا جو دوسرا قیاس قیاس استثنائی ہے، ہم اس کی کے پہلے مقدمے کی طرف یعنی صغرا کی طرف ہم ضم کریں گے. کیا ضم کریں گے، ایک کبرا استثنائی، ایک کبرا استثنائی. ونقول، اور ہم کہیں گے، کیا کہیں گے، ثبت المحال کی نتیج کیا ہوگی، المحال لیس بثابت یا لم یثبت المحال.
ہے نا, اور اس پر لیکن حرف استثناء لے آؤ, اور ہم کہیں گے لیکن المحال لیس بثابت, لیکن محال ثابت نہیں. محال کا ثبوت ہوگا, محال کا وجود ہوگا. محال تو ممتنع کو نہ بولتے ہیں جو ممتنع الوجود ہوتا ہے, لیکن محال ثابت بات میں آ گئی. وہاں کہا تھا اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو محال ثابت ہوگا. اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو کیا ثابت ہوگا؟ محال ثابت ہوگا. لیکن محال ثابت نہیں ہے. محال کے ثبوت کے لیے کیا ہے؟ عدم ثبوت دعویٰ. نہ اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تب نہ محال ثابت ہوگا, لیکن محال ثابت ہے نہیں, تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ دعویٰ ثابت ہے. محال کے ثابت نہ ہو, دعویٰ کے ثابت نہ ہونے پر نہ محال ثابت ہوا تھا, لیکن محال ثابت ہے نہیں, تو اب دعویٰ کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا. ہمارا مقصود کیا تھا؟ المدعا ثابت ہے, اوپر یہی نہ کہا تھا المدعا ثابت, لیکن المحال لیس بثابت, لیکن محال ثابت نہیں ہے. فبالضرورت ثبت المدعا, تو بدیہی طور پر نہ مدعا ثابت نہ ہوگا, کیونکہ دعویٰ کے ثابت نہ ہونے پر نہ محال کا ثبوت تھا. اب محال ثابت ہے نہیں تو گویا دعویٰ کیا ہے؟ ثابت ہے. تو ہماری بات ثابت نہ ہوگی, المدعا ثابت نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کوئی کہے کہ محال ثابت نہیں ہے تو بدیہی طور پر مدعا ثابت ہوگا. وَإِلَّا, ورنہ کیا مطلب؟ یعنی اگر مدعا ثابت نہ ہو, ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مدعا کیا ہے؟ ثابت ہے. وَإِلَّا, ورنہ کیا مطلب؟ یعنی دعویٰ ثابت نہ ہو تو لازم کیا آئے گا؟ اتفاق نقیضین نا, المدعا ثابت اور المدعا لیس بثابت, دونوں متفق ہو گئے. اتفاق نقیضین محال ہے کہ نہیں محال؟ اس سمجھ گئے؟ قیاس خلف دو قیاس سے مرکب ہے. جن دو قیاسوں میں سے جو پہلا قیاس ہے وہ قیاس اقترانی شرطی ہے. کیا ہے؟ اور قیاس اقترانی شرطی یہ دو قضیہ متصلہ سے مرکب ہے. سمجھ گئے؟ اور قیاس اقترانی شرطی کا جو مقدمہ ہوگا یہی مقدمہ دوسرے قیاس استثنائی کا مقدمہ اولا یعنی صغرا بنے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر اسی قیاس دوم استثنائی کا جو مقدمہ اولا صغرا ہے اس کی جو تالی ہے اس تالی کی نقیض لائیں گے اور پھر اسی کا کیا کر دیں گے؟ استثناء کر دیں گے. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو قیاس خلف یہ دو قیاس سے مرکب ہے. پہلا قیاس اقترانی شرطی اور دوسرا قیاس استثنائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دعویٰ ثابت مطلوب ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے؟ یہ ایک انہوں نے جنرل بتا دیا ہے. اب کوئی بھی بات آپ کو منوانی ہوگی تو آپ ایسے کہو گے دعویٰ ہم نے کہا یہ ثابت ہے. کیوں؟ اگر ثابت نہ ہو یہ تو اس کی نقیض ثابت ہوگی, اور جب نقیض ثابت ہوگی تب محال ثابت ہوگا. تو اب وہی کہیں گے اگر وہ ثابت نہ ہو تو کیا ہوگی؟ محال ثابت ہوگا. پھر اسی نتیجے کو ہم صغرا بنا دیں گے قیاس دوم استثنائی کا, اور اس کی جو نقیض ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کی جو تالی ہے اس کی نقیض لائیں گے اور پھر اس کا ہم استثناء کر دیں گے. خود بخود ہمارا مطلوب دعویٰ کیا ہو جائے گا؟ ثابت. کوئی بھی بات ہوگی تو اسی طور پر اس کو اسی قیاس خلف سے ثابت کر دیں گے. سمجھ رہے ہو؟ یہ ایک جنرل بتایا ہے بازو میں کی کہ کہیں بھی اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہو. بازو میں کی ہماری یہ بات ثابت ہے. کیوں؟ اگر یہ بات ثابت نہ ہو تو یہ ہوگا, اور جب یہ ہوگا تو محال لازم ہے نا. ایسے وَإِنِ اشْتَهَيْتَ فَهَمَ هَذَا الْمَعْنَى, اس کو ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں. میں نے بتایا تھا جنرل نہ سمجھایا ہے,
کہیں بھی سیٹ کرو. ان اشتہیتا فہم ھذا المعنی، اگر اس معنی کو آپ سمجھنا چاہیں، ان اشتہیتا ان اردتا، اشتہا اشتہا چاہنا، فی مثال جزئی، اگر ایک جزئی مثال کے اندر ایک مخصوص مثال میں، مخصوص مثال کی روشنی میں اگر آپ اس مفہوم کو سمجھنا چاہیں تو آپ یوں کہیں کیا، کل انسان حیوان صادق. یہ دعویٰ نہ ہو گیا؟ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے. یہ کیا ہے؟ صادق ہے. وہاں المدعا ثابت کہا تھا، اسی کو مان لو، کل انسان حیوان، ہمارا یہ دعویٰ کیا ہے؟ ثابت. کل انسان حیوان کیا ہے؟ صادق. کیوں؟ کیوں؟ وہاں کیا تھا؟ لأنہ لو لم یثبت المدعا نا، تو یہاں کیا کہو گے؟ لأنہ لو لم یصدق، اس لیے کہ اگر کل انسان حیوان صادق نہ ہوگا تو وہاں کہا تھا لو لم یثبت المدعا لثبت نقیضہ نہ کہا تھا، یثبت نقیضہ نہ کہا تھا. تو یہاں ہم کیا کہیں گے؟ اگر کل انسان حیوان صادق نہ ہو لصدق نقیضہ، تو اس کی نقیض صادق ہو. موجبہ کلیہ ہے نا، تو سالبہ جزیہ نہ آئے گا، تو اس کی نقیض صادق ہوگی، یعنی بعض الانسان لیسا بحیوان. دیکھا ہے؟ لو لم یصدق، وہاں کہا تھا لو لم یثبت المدعا یثبت نقیضہ. ہم کہیں گے اگر لو لم یصدق کل انسان حیوان یثبت نقیضہ بعض الانسان لیسا بحیوان. ٹھیک، یہ صغرا ہو گیا. وَكُلَّمَا صَدَقَ بَعْضُ الْإِنسَانِ لَيْسَ بِحَيْوَانٍ، اور جب بعض الانسان لیسا بحیوان، یعنی جب یہ نقیض صادق ہوگی، لازم المحال، تو کیا لازم آئے گا؟ محال لازم آئے گا. اب نتیجہ کیا دے گا؟ لو لم یصدق ہے نا، لو لم یصدق نہ تھا، تو بعض الانسان لیسا بحیوان، بعض الانسان لیسا بحیوان، یہی مقرر ہے، یہی اوسط ہے، گر گیا. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لو لم یصدق کل انسان حیوان، لو لم یصدق کل انسان حیوان لازم المحال. اگر کل انسان حیوان یہ ثابت نہ ہو تو کیا لازم آئے گا؟ محال نہ لازم آئے گا، محال ثابت نہ ہوگا. یہی نتیجہ نکلا. خود کہتے ہیں یوں جو نتیجہ نکلے گا، کلما لم یصدق المدعا، جب مدعا صادق نہ ہو، یعنی جب کل انسان حیوان یہ صادق نہ ہو، لازم المحال، تو کیا لازم آئے گا؟ لازم آ گئی. اب یہاں یہی نتیجہ ہے نا، اسی نتیجے کو آپ کیا بنا دو؟ قیاس دوم استثنائی کا صغرا بنا دو. اب انہوں نے الگ سے نہیں کیا، وہی نتیجہ رکھا، وہی نتیجے کو انہوں نے کیا، یہ نتیجہ بھی ہے، یہی کیا ہے؟ صغرا بھی ہے. وہاں نتیجہ نکالا تھا، پھر نتیجہ نکالنے کے بعد اس کو انہوں نے ایک قیاس کی شکل بنایا تھا. اب یہی نتیجہ بھی ہو گیا، اور یہی قیاس دوم کا کیا بن گیا؟ صغرا بن گیا. تو دو مرتبہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ادھر سے دیکھو تو نتیجہ، اور ادھر سے ملاؤ تو کیا ہو گیا؟ صغرا. کلما لم یصدق المدعا لازم المحال. اب لازم المحال دیکھو یہی کیا ہے؟ تالی ہے، یعنی جب کل انسان حیوان صادق نہ ہوگا تو محال لازم ہے. وہاں ثبت المحال تھا، یہاں کیا ہے؟ لازم المحال ہے. یہی تالی ہے. وہاں المحال لیس بثابت، تو یہاں المحال لیس بلازم ہے نا. اب آپ کہو اب یوں کہو، اب نتیجہ تو ہو گیا، اب قیاس بناؤ، قیاس دوم. کلما لم يصدق المدعا لازم المحال لكن المحال لیس بثابت، لیکن محال ثابت لازم نہیں ہے. دیکھا؟ فعدم ثبوت المدعا، تو مدعا کل انسان حیوان کا صادق نہ ہونا لیسا بثابت، وہ بھی ثابت نہیں. والمدعا، تو مدعا یعنی کل انسان حیوان کیا ہے؟ وہ صادق ہے، ثابت ہے. سمجھ گئے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے نا؟
چلو یہ بھی پڑھا دیتے ہیں، آسان ہے، اس میں کچھ یاد واد نہیں کرنا ہے۔ مواد الاقیسہ فصل، مادہ کی جمع مواد، قیاس کی جمع اقیسہ بھی ہوتا ہے۔ قیاسات کے مادے، قیاس کن کن مادوں سے مرکب ہوتا ہے؟ ینبغی ان یعلم، یہ بات جان لینی چاہیے، ان کل قیاس لا بد له من صورت و مادۃ، ہر قیاس کے لیے ایک مادہ اور ایک صورت ضروری ہے۔ صورت اور شکل حیات تو آپ پڑھ چکے ہیں، 4 ہیں، اور مادہ جو ہے اس کا مقدمہ یا تو بدیہی ہوگا یا بدیہی اولی ہوگا یا نظری ہوگا، اس طریقے سے بھی بحث خود ہی کر رہے ہیں، ہے نا؟ ہر قیاس کے لیے ایک مادہ اور ایک صورت ضروری ہے۔ اما الصورہ، قیاس کی صورت کیا ہے؟ فهو الہیئۃ الحاصلۃ من ترتیب المقدمات، قیاس کا مقدمہ صغریٰ اور کبریٰ، اس کو ترتیب دینے سے جو شکلیں بنتی ہیں اسی کو یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ صورت۔ آپ نے حد اوسط کو محمول کبریٰ میں موضوع یا تالی اور مقدم کی جگہ پر رکھا تو شکل اول بن گئی، بات ذہن میں آ گئی؟ دونوں میں موضوع یا دونوں میں مقدم کی جگہ پر رکھا تو شکل دوم بن گئی، بات ذہن میں آ گئی؟ دونوں میں جو ہے محمول یا تالی کی جگہ پر رکھا شکل سوم بن گئی، چہارم بن گئی، بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ اس طریقے سے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ تو رہا قیاس کی صورت، تو وہ ایسی ہیئت ہے جو مقدمات کی ترتیب و وضع بعضها عند بعض، اور بعض مقدمات کو بعض کے پاس رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ وقد عرفت الاشکال الاربعۃ المنتجہ، اور نتیجہ دینے والی 4 شکلیں، 4 صورتیں آپ پیچھے جان چکے ہیں، قیاس کی 4 شکلیں پڑھ چکے نا؟ وعلمت شرائطها فی الانتاج، اور ان 4 شکلوں کے نتیجہ دینے کی شرطیں بھی آپ جان چکے۔ شکل اول کے لیے ایجاب صغریٰ، کلیت کبریٰ، فعلیت صغریٰ۔ بقیہ امر المادۃ ہے نا، رہ گیا صرف معاملہ مادے کا۔ صورت تو پڑھ چکے، قیاس کی 4 صورتیں، 4 شکلیں، 4 ہیئتیں، مادے کا معاملہ رہ گیا۔ سمجھ گئے؟ مادے کی گفتگو انہوں نے نہیں کیا۔ فرماتے ہیں والقدماء، متقدمین مناطقہ، حتی شیخ الرئیس، یہاں تک کہ شیخ رئیس، ابو علی ابن سینا کو شیخ رئیس یہ لوگ بولتے ہیں، کانوا اشد اہتماما فی تفصیل مواد الاقیسۃ و توضیحها، متقدمین مناطقہ قیاسات کے مقدموں کی تفصیل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، یعنی بہت اس کو بڑے اہمیت کے ساتھ اس کی تفصیلیں لوگ کرتے تھے۔ وتوضیحها، اور قیاسات کے مادوں کی توضیح پر یہ لوگ کافی زور دیتے تھے۔ وَأَكْثَرَ اعْتِنَاءً عَنِ الْبَحْثِ فِي بَسْطِهَا وَتَنْقِيحِهَا، اور قیاسات کے مادوں کی بسط و تفصیل، شرح اور اس کی تنقیح پر یہ لوگ زیادہ توجہ دیتے تھے۔ اعتنا کا معنی توجہ۔ خلاصہ نکلا کہ متقدمین مناطقہ، یہاں تک کہ منطق کا جو شیخ کہلاتا ہے، شیخ رئیس ابو علی ابن سینا، یہ سارے کے سارے لوگ قیاسات کے مادوں کی تفصیل و توضیح اور اس کی شرح اور اس کی تنقیح پر زیادہ توجہ دیتے تھے، اس کو زیادہ اہمیت کا حامل جانتے تھے۔ وَذَلِكَ، ایسا کیوں؟ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ هَذَا أَتَمُّ فَائِدَةً، اس لیے کہ اس کی معرفت بھرپور فائدہ عطا کرنے والی ہے۔ اتم و فائدتاً، بھرپور، مکمل، پورے طور پر فائدہ دینے والی ہے۔ وَأَشْمَلُ عَائِدَةً لِطَالِبِ الصَّنَاعَةِ، اور منطق کی صنعت، منطق کے فن کے طالب علموں کے لیے اس کا نفع بہت عام ہے۔ اشمل معنی میں عام کے، اور عائدہ معنی میں نفع کے، یعنی طالبان فن منطق کے لیے اس کا نفع بہت زیادہ ہے۔ لیکن المتاخرین قد طولوا الکلام،
فی بیان صورت الاقیسہ، لیکن متأخرین مناطقہ نے قیاسات کی صورت کے بیان میں لمبی گفتگو کی، تفصیلی گفتگو کی، یعنی متأخرین مناطقہ نے قیاسات کی صورت کا تفصیلی بیان کیا، اور متقدمین نے قیاسات کے مادوں کی تفصیل توضیح پر انہوں نے زیادہ زور دیا۔ وَبَسَطُوا فِيهَا غَایَةَ الْبَسْطِ، اور متأخرین نے قیاسات کی صورت کی خوب تفصیلی بحث کی، بسط کا معنی خوب شرح و بسط سے اس کو بیان کیا۔ سیما فی اقیسۃ الشرطیات المتصلہ والمنفصلہ، خاص کر انہوں نے شرطیات یعنی متصلہ اور منفصلہ کے جو قیاسات ہیں ان کو کافی تفصیل سے بیان کیا۔ ما قلت جدوى هذه المباحث، جبکہ ان بحثوں کا نفع بہت ہی کم ہے، ان بحثوں کا نفع بہت ہی کم ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ قیاس اقترانی حملی زیادہ واقع ہے، اس لیے اس پر زیادہ اس کو بیان عموماً لوگ کرتے ہیں۔ وَرَفَضُوا أَمْرَ الْمَادَّةِ، اور متاخرین نے مادے کا معاملہ تو بالکل نظر انداز کر دیا، اس کو ترک ہی کر دیا، رفض کا معنی چھوڑ دینا، رفض یعنی انہیں قیاسات کا جو مادہ قیاس جن مادوں سے مرکب ہوتا اس کو چھوڑ دیا۔ فاقتصروا فی بیانها علی بیان حدود الصناعات الخمس، تو متاخرین نے قیاسات کے مادے کے بیان کے سلسلے میں صرف صناعات خمسہ کی حد سے مراد وہی تعریفات کے بیان پر اختصار کیا، یعنی صناعات خمسہ کی انہوں نے صرف تعریف کر دی، باقی اس کی بحث انہوں نے کی ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ فاقتصروا، تو ان لوگوں نے صناعات خمسہ کی حدوں کے بیان پر اختصار کیا۔ مصنف فرماتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا، ایو امرن دعاہم الی ذالک، کس چیز نے انہیں اس بات کی طرف دعوت دی، کس چیز نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ انہوں نے مادے کا معاملہ بالکل چھوڑ دیا، سمجھ رہے، اور قیاسات کی صورت کا خوب تفصیل سے انہوں نے بیان کیا۔ میں نہیں جانتا کس چیز نے انہیں اس بات کی دعوت دی، اسی کا یہ عطف تفسیری ہے، ایو امرن دعاہم ایو باعث اغراہم ہنالک، اغرا اغری اغران ابھارنا، آمادہ کرنا، کون سا باعث، کون سی چیز باعث بنی جس نے انہیں اس بات کے اوپر آمادہ کیا، انگیز کیا، ابھارا، یعنی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو بیان کیا، اس وجہ کو میں نہیں جانتا۔ وَلَا بُدَّ لِلْفَطِنِ اللَّبِيبِ، اور فطین، لبیب، زیرک، ہوشمند طالب علم کے لیے ضروری ہے ان یہتم بهذه المباحث الجلیلۃ الشان الباہرۃ البرہان غایۃ الاہتمام، ذہین ہوشمند طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ ان عظیم الشان روشن دلیل والی بحثوں پر کافی اہمیت دے، کافی توجہ دے، ان کو کافی اہم جانے، وَيَطْلُبَ ذَلِكَ الْمَطْلَبَ الْعَظِيمِ، اور اس عظیم مطلوب کو وہ طلب کرے، وَالْمَقْصَدَ الْفَخِيمِ، اس عظیم مطلوب اور بلند مقصد کو ضرور طلب کرے، حاصل کرے، سیکھے، کہاں سے؟ من کتب القدماء المہرہ، ماہر کی جمع مہرہ، متقدمین ماہر منطقیوں کی کتابوں سے، وَالزُّبُرِ الْأَقْدَمِيِّينَ السَّحْرَةِ، زبور کی جمع زبر ہے، صحیفہ کے معنی میں، بات میں آگی، اقدم سے اقدمیین، سمجھ رہے ہیں، اور ماہرین متقدمین کے کتابوں سے، اور سحر انگیز متقدمین مناطقہ کے صحیفوں سے وہ اس عظیم مطلوب اور بلند مقصد کو طلب کرے۔ فعلیک ایھا الولد العزیز، تو اے فرزند عزیز، آپ پر لازم ہے
ان تسمع نصیحتی، کہ میری اس نصیحت کو آپ سنیں. کیا مطلب؟ یعنی اس عظیم مقصد کو ضرور سیکھیں، چھوڑیں نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ولا تنسا وصیتی، میری وصیت کو آپ طاق نسیاں میں نہ رکھ دیں، اس کو فراموش نہ کر دیں، بھول نہ جائیں. انما القی علیک نبذا مما يتعلق بهذه الصناعات. القا یلقی القاء ہے نا، القا کرنا، ڈالنا، پیش کرنا. میں آپ پر القا کر رہا ہوں، آپ پر میں روشن اور واضح کرنا ہوں. نبذا اشیاء، کچھ ایسی باتیں جو اس صناعات خمسہ سے کیا ہیں؟ متعلق. متوکلا، بھروسہ کرتے ہوئے، علی کافی المہمات، ان اہم بحثوں کے اندر کفایت کرنے والی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے. کافی المہمات تو اللہ کی نہ ذات ہے. فاستمع، تو آپ غور سے سنیں. ان القیاس باعتبار المادہ ینقسم الى اقسام خمسہ، کی قیاس مادہ کے اعتبار سے 5 قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے. گویا مادہ کے اعتبار سے قیاس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں. وَيُقَالُ لَهُ الصَّنَاعَاتُ الْخَمْسُ، انہی 5 قسموں کو کیا بولتے ہیں؟ صناعت خمس. منطق کی کتاب جواہر المنطق ہے، وہ اردو میں ہے، دیکھ لیجئے گا، اس میں بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے اخیر میں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو اس کو بھی ذرا دیکھنا انشاءاللہ. یہ بحثیں کل پڑھائیں گے، ہے نا. تو قیاس جن جن مادوں سے مرکب ہوتا ہے، یہ پڑھو گے تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آئے گا مادہ ہے کیا چیز. سمجھ رہے ہیں نا؟